قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. آیت نمبر 122 سے ہمارا سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہی آیت جو ہے 122 نمبر، یہ ہم پہلے بھی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 47 کے تحت گرامیٹیکلی انالائز کر چکے ہیں. سیم آیت ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی جو اس وقت ہم نے پڑھی تھی. تو میں تیزی سے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ انالائز کروں گا آپ کے سامنے. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ایک نیا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو جملہ مستانفہ ہم اسے قرار دیں گے، لہٰذا اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوگا. یا حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف ندا یا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور بنی اسرائیلہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر منادہ ہے جو کہ قائم مقام مفعول کے ہے. تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہو گیا. یا بنی اسرائیل یہ آپ کا ندا ہو گیا، اور جو جواب ندا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شروع ہو رہا ہے اذکروا فعل سے. تو جواب ندا جو ہے وہ اذکروا فعل، جیسے کہ میں نے کہا فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ذال کافرہ مادہ، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اور فاعل ہو گیا. اور ترجمہ ہوگا اذکروا تم یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی میری نعمت کو. نعمہ مضاف ہے اور یا متکلم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. نعمتی میری نعمت. اب یہاں پر نعمتی جو ہے مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا منصوب کہلائے گا. یا متکلم کی وجہ سے ہمیں نعمہ کے آخری حرف تا پر زیر نظر آ رہی ہے، ورنہ یہ واحد اسم ہے، اور واحد اسم کی نصب جو ہے ہم جانتے ہیں زبر کے ساتھ آتی ہے. لیکن یا متکلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسم اس کی طرف مضاف ہو کر آتا ہے تو یا متکلم اس اسم کے پیش زبر کو کھا جاتی ہے. تو اپنی ڈیمانڈ کے مطابق یہ زیر چاہتی ہے، لہٰذا اس اسم کے آخری حرف پر زیر دی جاتی ہے اگر وہ واحد یا جمع مکسر اسم ہوتا ہے. تو نعمتی یہاں پر ہم اسے منصوب کہیں گے، یہ مفعول بہ ہو گیا. تو اذکروا نعمتی تم یاد کرو میری نعمت کو. اب نعمتی کے بعد آگے آ رہا ہے التی، اور نعمتی میں یا متکلم کو آگے ملاتے ہوئے زبر دے کر جو ہے وہ آگے ملایا گیا ہے. عام قاعدہ یہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی ساکن کو آگے ملایا جاتا ہے زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے، لیکن یا متکلم کو آپ جب بھی آگے ملائیں گے اسے زبر دے کر آگے ملائیں گے. اور یہی پوائنٹ ایک آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو میں مزید وضاحت کر دوں گا اس کی. تو نعمتی التی، اب یہاں پر نعمہ کی صفت کے طور پہ التی آ رہا ہے، اس لیے آپ دیکھیں التی اسم موصول واحد مؤنث کا استعمال ہوا ہے، یعنی میری وہ نعمت جو، میری وہ نعمت جو. اور التی اسم موصول ہے، جیسے میں نے عرض کیا صفت بن کر آ رہا ہے نعمہ کی، تو یہ محلاً منصوب ہوگا یہاں پر، کیونکہ نعمہ کا لفظ جو ہے وہ منصوب ہے، موصوف منصوب ہے، تو ظاہر بات ہے صفت بھی منصوب ہوگی. گرامیٹیکل انالیسس اس کا اس طرح کریں گے کہ نعمتی مضاف مضاف الیہ ہو کر موصوف ہو جائے گا، اور پھر التی جو ہے وہ صفت بن جائے گی. اب التی اسم موصول آ گیا تو اس کا صلہ آگے چاہیے، وہ آ رہا ہے انعمتو. انعمتو انعم ینعم انعامن انعام کرنا. انعمتو فعل اور فاعل، تو یعنی تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. انعمتو میں نے انعام کیا، میں نے انعام کی. علیکم جار مجرور متعلق ہو گیا انعمتو فعل کے. انعمتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ التی اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے پھر نعمہ
کے لیے جو ہے وہ صفت بنے گا، یعنی نعمتی کے لیے ہی صفت بن جائے گا، کیونکہ نعمتی جو ہے مضاف الیہ ہو کر موصوف بن رہی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں آیت چاہیے جی انعمت علیکم میں، ایسا آیت جو اللہ اسم موصول کی طرف لوٹے، لیکن یہاں پر ہمیں کوئی ایسا آیت نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اس آیت کو ہم محذوف مانیں گے۔ اور یہ انعمت علیکم جو ہے جسے ہم نے صلۃ الموصول بنایا ہے، اس کا اعراب کوئی نہیں ہوگا، لا محل لہا من الاعراب ہوگا، اور پھر اس کو ہم جوڑیں گے اس طرح کہ اذکروا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ اور جملہ مستانفہ ہے، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب، اور جو جواب ندا ہوتا ہے اس کا بھی ہم جانتے ہیں کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اے اسرائیل کے بیٹو تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی۔ اور پھر آگے آ رہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، واو جو ہے یہ عاطفہ قرار دیا جائے گا، انی جو ہے یہ انا اور یا متکلم کا مجموعہ ہے جس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، لہٰذا یا متکلم جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ اس کا اسم ہے، اور خبر جو ہے انا کی وہ مرفوع ہوگی۔ اب خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے کہ فضلتکم علی العالمین، جس میں فضلتو فعل اور فاعل ہو گیا، فا ضاد لام مادہ باب تفعیل، فضل یفضل تفضیلا کسی پسندیدہ چیز میں کسی کو زیادہ کرنا یعنی فضیلت دینا، فضلتو فعل اور فاعل، تا ضمیر جو ہے ٹھیک ہے، تو جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو کی شکل میں اس کو ضمیر تا ہی کہیں گے، یہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور کم ضمیر جو ہے منصوب متصل یہ اس کا مفعول بہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو فضلتکم فعل فاعل اور مفعول بہ بن گیا، میں نے فضیلت دی تمہیں علی العالمین، علی حرف جر العالمین مجرور، جار مجرور متعلق ہو گیا فضلتو فعل کے، فضل فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع انا کی خبر، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ کیا بنا، ہم جانتے ہیں کہ انا جو ہے وہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، جبکہ انا جو ہے یہ جملے کو مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے، مفرد کی تعویل میں لے جاتا ہے، تو یہاں پر ہم اسے مفرد کی تعویل میں یعنی مصدر کی تعویل میں لے کر عطف کریں گے۔ تو کس پہ عطف کریں گے اس کو ہم عطف کریں گے نعمہ پہ، کہ تم یاد کرو میری نعمت کو، اور یاد کرو کیا یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے ہم اس کو گرامیٹیکلی جو ہے وہ انالائز کریں گے۔ الحمدللہ مختصر سی آیت تھی، جلدی انالیسز ہو گیا۔ چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اب یہاں پر جہانوں سے مراد جو ہے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ تو الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کی نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني